ہماری دشمنی کا، یہ ہماری دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہونے کے لیے قابلیت چاہیے اور اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جو بزدلانہ حملہ کرتا ہو، جو چھپ کر مارتا ہو، جو ہاتھ باندھ کر مارتا ہو، وہ شجاع اور بہادر کا بہادر ہو تو سامنے آ کر بات کرو، بہادر ہو تو سامنے آ کر بولو کہ تم ہمارے دشمن ہو۔ اور اتنا ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اتنا ناکام ہے ہمارا دشمن پاکستان کے اندر، جس نے خود کو اپنے آپ کو دشمن مانا ہوا ہے، ہم اسے دشمن نہیں مانتے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا دشمن ہمارا بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ آج پاکستان کے پورے ملک میں آپ سے ہمدردی کرنے کے لیے میں نے ابھی سید ہاشم سے گزارش کی کہ کسی شہید کے بچے سے ذرا ایک بیان دلوا دیجئے۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، یقیناً ہو چکا ہوگا، میں دیر سے پہنچا ہوں، کہ پورے پاکستان میں جو آپ کی ہمدرد میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں دعا دے دے یہ بچہ۔ تو صرف ایک بچہ اگر دعا دے دے گا نا پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، تو میں آپ کو بشارت دے کر جا رہا ہوں، ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے۔ یہ وقت بہت مشکل وقت ہے اور مظلوموں کے ساتھ حمایت اور مظلوموں کی مدد اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ہم سب، میں تو یہ بھی پریشان ہوں کہ ہزارہ برادری ہمیں پرسہ دے، یعنی پاکستان کی دیگر برادریوں کو، اور یا دیگر برادریاں ہزارہ برادری کو پرسہ دے۔ ہم ایک دوسرے کے غم میں ایسے ہی ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ہی وہ ہوتا ہے جو مولا علی کا نام لیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بھائی اہل بیت سے دور ہو، تو وہ اللہ کے نظام سے دور ہو، تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو رشتہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، اور پھر اس کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر۔ مولا علی نے حضرت مالک اشتر سے فرمایا تھا، مالک جہاں تمہیں میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں دو طرح کے تمہارے بھائی ہیں، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں، یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو انسانیت کی بنیاد پر ہمارے سب بھائی ہیں، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے۔ یہ آپ کا احتجاج، یہ مظلوموں کی آواز قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور خبردار، میت کا فیصلہ، جنازے کا فیصلہ اس کا ولی کرتا ہے، اور ان کے ولی فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کے اولیاء دم یہاں موجود ہیں، ان کے بچے یہاں موجود ہیں، ان کی مائیں یہاں موجود ہیں۔ اولیاء دم ان کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اولیاء دم کو پروردگار عالم نے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ نے مظلوم کے ولی کو سلطان قرار دیا۔ ہمارے صوبے کا گورنر محترم ہے، ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ محترم ہوگا، لیکن اللہ نے جسے حاکم بنایا ہے وہ اس شہید کا وارث ہے۔ ہمارے ملک کا کوئی بھی سربراہ محترم ہوگا اور ہے، اور کسی کی بھی احترامی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ شہید کا والی ہے۔ اس ملک میں مظلوموں کے ولیوں کی حکومت ہے۔ اب جو یہ طے کریں گے وہی ہوگا، اور انہوں نے طے کر دیا ہے، انہوں نے طے کر دیا ہے۔ یہ مطالبات جو متفقہ طور پر اس مجمع کی طرف سے، ان ولیوں کی طرف سے، اولیاء دم کی طرف سے، ہماری محترم شخصیات کی جانب سے، میں اپنے حصے سے بھی اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ میرے بھی یہی مطالبات ہیں، پاکستان بھر کے شیعوں کے یہی مطالبات ہیں۔ میں کراچی سے ضرور آیا ہوں، مگر میں پاکستان بھر کے شیعوں کی طرف سے یہ آپ کے مطالبات کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے، یا ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ سانحہ مچھ میں ایف سی کے قائم کردہ چیک پوسٹ اور سخت چیکنگ کے باوجود کول مائنز کے 10 بے گناہ مزدوروں کو بہیمانہ طریقے سے ذبح کیا گیا، لہذا آئی ٹی ایف سی
بلوچستان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے اعلان نہ کیا جائے، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ لبیک یا حسین، دوسرا مطالبہ ونگ کمانڈر ایف سی، متعلقہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر ضلع بولان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے شامل تفتیش کیا جائے، جس کا بھی ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے، اعلان نہیں چاہیے۔ لبیک یا حسین، تیسرا مطالبہ پاکستان بھر کے رسانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مطالبے سے ہٹ کر یہ میں ایک قومے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل الحمدللہ کل رات سے ٹی وی اینکرز نے، ٹی وی چینلز نے مظلوموں کی آواز میں آواز ملائی اور ادھرنے میں شریک مظلوموں اور مظلوموں کی حمایتیوں کی آواز کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں وہ صحافتی مقدس منصب کی ادائیگی کی صورت میں عام کر رہے ہیں۔ تیسرا مطالبہ سانحہ مچھ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو ہمارے فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں شہید ہوئے ہیں؟ ہمارا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں مارے گئے؟ اور اگر وہ بھی مظلوم ہے تو آ جائیں، ان مظلوموں کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، پھر مظلوم اور مظلوم مل کر ظالم کو ڈھونڈیں گے۔ لہذا چوتھا مطالبہ گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدگان جن کا ہمیں نہیں پتا، یعنی دیکھیے ولی دم، ولی خون، وارث شہید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مظلوم بھائی، میرے مظلوم بیٹے کا قاتل گرفتار ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر گرفتار ہوا ہے تو وہ کون سے مال خانے میں ہے، وہ کون سے گودام میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے یہاں پر سانحات، ایسے ایسے سانحات جن کو اگر دہرایا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا، ان کی رپورٹس ہمیں نہیں پیش کی گئی، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس سانحے کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس سانحے کے پیچھے عوامل کیا تھے، وہ کون لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں آ کر مارا تھا، ہمارے عزیزوں کو مارا تھا۔ گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدہ دہشت گردوں کو تختہ طار پہ لٹکایا جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے بھائی، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کو سوچا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بنایا۔ یہاں جتنا میرے سنی عزیزوں کا حق ہے، اتنا ہی برابر کا شیعہ کا حق ہے۔ یہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا ہے، یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، حتی اقلیتوں کا بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تمام سانحات میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو غیر شیعوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے سنی بھائی مدارس پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت برادران شہید ہوئے اس ملک کے اندر، فوجی شہید ہوئے، ایف سی کے لوگ، پولیس کے اہلکار، ہمیں آپ نے چلے اپنے لوگوں کو بتا دیا، فوجیوں کے وارثوں کو بتا دیا آپ نے کہ ان کو مارنے والا کون تھا؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ آپ نے پولیس کے اہلکاروں کے جو شہید کرنے والے تھے، قاتل تھے، ان کو بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے؟ وارث کا حق ہے، شرعی حق ہے، قانونی حق ہے۔ اس وارث کو بتاؤ کہ اس کے عزیز کو مارنے والا آخر کون تھا۔ اگر آپ اتنے نااہل ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس سے زیادہ بات کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اقتدار پہ لٹکاؤ، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ جب تک آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے،
جب تک آپ قاتل کو سزا نہیں دیں گے معاشرے میں امن برقرار نہیں ہوگا. اسلامی مملکت ہے, شریعت کے مطابق اس مملکت کو بنایا گیا ہے. جب اس کا آئین بن رہا تھا تو اس کے آئین میں 2 شیعہ عالم دین بھی مشوروں میں موجود تھے. حافظ کفایت صاحب کا زمانہ تھا, مفتی جعفر صاحب کا زمانہ تھا. ہمارے علماء نے اس آئین کی تشکیل کے موقع پر اپنی رائے دی تھی. لہذا اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کے خلاف کیسے رویے ہیں, کیسے اقدامات, کیا طریقہ ہے اسلامی اور شریعت کے خلاف جو اپنایا گیا ہے. 5واں مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا قیام. آپ محترم ہیں, آپ کوئی وعدہ کریں گے, آپ کوئی طے کر لیں گے, لیکن آپ کا نہیں معلوم کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہو, آپ کہاں ہو کل. تو ہم سے تو بات تو وہ کریں کہ جن کی ہم سے ریاست کی ادارے بات کریں, ہم سے جوڈیشری بات کریں, ہم سے عدلیہ کا نظام بات کریں. ایک ایسی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کا قیام. شیعہ ہزارہ گزشتہ 22 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے, جس کے نتیجے میں تقریباً 2000 کم سن بچے, بزرگ, جوان اور اس سے دگنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک ایک بھی قاتل گرفتار کر کے اسے سزا نہیں دی گئی. لہذا ان تمام سانحات کی شفاف